آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیں بھی آپ کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اس آخری عشرے میں کہ جس کی تو ابھی ابتدا ہے، پہلا دن آ رہا ہے، رات اس کی گزر گئی ہے، ہم بھی بہت زیادہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور اپنے اللہ کو ہم راضی بھی کر لیں۔ تو اسی لیے کہ اس عشرے میں سنت اعتکاف بھی ہوتا ہے، 10 دن کا اعتکاف مسجد میں مرد حضرات بھی اور مستورات کا علیحدہ جو انتظام ہوتا ہے، جس طرح کے ازواج مطہرات بھی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتی تھی، تو مستورات بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور اعتکاف اپنے آپ کو لازم اپنے آپ پر کر لینا، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ الرسول میں باوجود اس کے کہ اتنی آپ کو مصروفیات بھی ہوتی تھی، جنگ کے معاملات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور جو لوگ اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ دنیا کے دھندوں سے جان چھڑا کر اللہ کے گھر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسنون اعتکاف کہ جو 10 دن کا ہے۔ جائز اعتکاف چاہے آپ ایک رات کے لیے بھی بیٹھ جائیں، کہ ایک طاق رات آپ مغرب سے پہلے آ جائیں، فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں، تو گویا کہ آپ نے ایک رات کا اعتکاف کیا۔ کوئی 3 دن کا کر لے، کوئی 5 دن کا کر لے، یہ جائز اعتکاف ہے، اور اس کے دلائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَوْفِي بِنَذْرِكَ، کہ آپ اپنی نظر کو مکمل کریں۔ مسنون اعتکاف یہ 10 دن کا ہے، جبکہ کم از کم ایک رات کا اعتکاف کوئی بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، کہ جو 10 دن نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ساری رات کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو ویسے آ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، کہ اللہ کے گھر میں آ کر قرآن مجید بھی پڑھے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرے گا، لیکن اللہ کے گھر میں ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو رات ہے اس آخری عشرے کی، خاص طور پہ طاق رات، عمومی طور پہ جفت رات،
مین بات یہ ہے کہ آپ نے یہ رات کیسے بسر کی ہے، آپ نے یہ رات کیسے گزاری ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ جو معتکف مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی باتوں کو یہاں اللہ کے گھر میں چھوڑ دیں، دنیا کی باتیں بیٹھ کے ادھر نہ کریں۔ کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا 20واں پارہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ فرمایا کہ کون ہے جو کسی لاچار کی لاچاری کو دور کرتا ہے، کون ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں ایک کے بعد دوسرے کا خلیفہ اور نائب بناتا ہے، کہ پہلے دادا تھا، پردادا تھا، پھر دادا آ گیا، پھر باپ آ گیا، پھر آگے اس کا بیٹا، پھر آگے اس کا پوتا۔ فرمایا کہ یہ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، ایک دوسرے کا نائب بنا رہا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود برحق ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کو ہم نے پکارنا ہے، جس کو ہم نے ندا دینی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں جو نیک اور صالح اعمال کرنے چاہیے، ایک عمل تو آپ کا یہ ہو، اعتکاف والے خصوصی طور پر، اور دیگر جو نمازی ہیں، نوجوان ہیں، وہ عمومی طور پر، چاہے مرد ہیں چاہے مستورات ہیں، مسواک کا استعمال لازمی کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک ضروری ہے، جس طرح کہ وضو فرض ہے اسی طرح مسواک بھی فرض ہوتی۔ پیسٹ کریں کوئی حرج نہیں، 24 گھنٹے میں رات کو سونے سے پہلے پیسٹ بھی کر لیں، لیکن جو مسواک کے فوائد ہیں وہ پیسٹ کے فوائد نہیں ہیں۔ مسواک آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے فوائد اس کے ذکر کیے ہیں۔ مسواک آپ کی نظر کو درست کرے گی، نظر کو طاقت اور قوت دے گی۔ مسواک آپ کے حافظے کو قوت دے گی۔ مسواک آپ کے معدے کو مضبوط کرے گی۔ مسواک آپ کا جو دانت ہے، منہ ہے، اس کے لیے وہ صفائی کا سبب بھی ہوگی، اور فرمایا مرضات للربی، پروردگار رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہوگی۔ تو لہذا میں دیکھتا ہوں بعض اوقات لوگ سستی کرتے ہیں، ہم سے بھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کے معاملے میں سستی نہ کریں۔ اور مسواک کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کم از کم 4-5 منٹ بیٹھ کر وضو خانے پر اچھی طرح بیٹھ کر آپ مسواک کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ مسواک کرتے، اور کبھی تو بہت زیادہ کرتے کہ جب آپ نے اپنے قیام کو طویل کرنا ہوتا، لمبے لمبے سجدے، رکوع، قیام، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور خوشبو کا استعمال مرد حضرات کے لیے، عطر کا استعمال، پیارے پیغمبر خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے گھر کو بھی خوشبو سے معطر کیا کریں، اور اسی طرح مرد حضرات وہ بھی لگائیں۔
مستورات گھر میں لگائیں، بیوی اپنے خامند کے لیے لگائے، خوشبو لگا کر بازار کی طرف گلی کی طرف نہ نکلے۔ جبکہ مرد حضرات لگا کے نکلے، لیکن خاص طور پر جب نماز پڑھیں تو پھر اس سے پہلے خوشبو لگائیں، مسواک کریں۔ اسی طرح اس عشرے میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، ابھی تک جتنی آپ نے کی ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کریں۔ ایک تو آپ نے قاری قرآن سے آپ نے سنا ہے کہ وہ قرآن مجید آپ کو سنا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہے، وہ بھی کما رہا ہے، آپ بھی کما رہے ہیں، قرآن مجید کو سن رہے ہیں، ایک ایک حرف وہ پڑھ رہا ہے، 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود، ابھی خیر یہ بھی ہے کیونکہ کئی علماء کا جواز کا فتویٰ ہے، لوگ موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید پیچھے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ قرآن سنیں۔ موبائل میں آپ حرکت کریں گے، کبھی صفحہ چینج کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو بند کریں گے، پھر جیب میں رکھیں گے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح ہے کہ اگر چھوٹا ہے پھر اس کو جیب میں رکھیں گے، بڑا قرآن مجید ہے، صف کے پیچھے صف ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے، محتاط بات یہی ہے کہ آپ جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے آپ وہ توجہ کے ساتھ سنیں، اس کا سامع موجود ہے اس کو بتانے کے لیے۔ آپ نے جب غور کرنا ہے تو یا تو آپ اپنے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ جو آپ نے پڑھا ہے تو آپ مصحف کو بھی اٹھائیں گے، آپ قرآن مجید بھی پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، کہ سناتے بھی تھے سنتے بھی تھے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہے، جتنا حصہ یاد ہے کسی کو سنائیں اور اس سے سنیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابن مسعود مجھے قرآن سنائیں۔ وہ کہنے لگے پیارے پیغمبر آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا کہ ہاں سنائیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے شروع کی۔ اس آیت کریمہ پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس، اور انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور وہ گواہ ان کے پیغمبر ہوں گے، ان کے رسول ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر تمام پر اے پیارے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ، پھر ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہم میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم رب کا قرآن سنیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اللہ کے ڈر اور خشیہ سے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں؟ پھر اسی طرح اس قرآن مجید میں ہم غور و فکر کریں۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، محدث مدینہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام، درس حدیث بھی رمضان میں چھوڑ دیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے معانی پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، معتمد تفسیر لے کر، ترجمہ قرآن لے کر
سورت الرحمن کا ترجمہ غور سے پڑھیں، سورت یاسین کا ترجمہ پڑھیں، سورت الفلق الناس کا ترجمہ پڑھیں، سورت الواقعہ کا ترجمہ پڑھیں، سورت فاطر کا ترجمہ پڑھیں، سورت الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں۔ قرآن نور ہے، جو بھی اس پہ توجہ کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کا دل بھی منور ہوگا، اس کی آنکھیں بھی منور ہوگی، اس کا جسم بھی منور ہوگا۔ ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ، الحمدو دو نہیں ہوتا، یہ الحمدو، للہ نہیں ہوتا، للہ رب العالمین نہیں ہوتا، رب العالمین۔ اگر اس طرح نہیں پڑھا ہوا، بیٹھے آپ قاری قرآن کے پاس، بیٹھے حافظ قرآن کے پاس، اور اس میں کوئی شرم نہ کریں۔ جتنی آپ کی ڈگریاں ہوں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، آپ جو ہے نا چودھری صاحب ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے قاری قرآن کے پاس، اور اس سے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ قرآن مجید آپ کئی احباب قاری نیٹ پر پڑھا رہے ہیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں، نیٹ پر اس کو سیکھیں، کلاس لیں۔ فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ ہے افسوس ہم دنیا میں لگ گئے، ہے افسوس ہم لوگوں نے جو ہماری متاع تھی اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول فرمائیں گے یا ربی، کہیں گے کہ یا ربی اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جسمانی اور ہمیں اندرونی بیماریاں لگ چکی ہے، ہمیں زنگ لگ چکا ہے۔ عوام تو پھر بھی کوئی بیٹھتی ہے، کوئی سن لیتی ہے، ان میں سے بڑے بڑے لوگ محلات میں بیٹھنے والے، بڑے بڑے لوگ اپنے عہدے کی وجہ سے فخر اور تکبر کرنے والے، بڑے بڑے لوگ کہ جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن مجید کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس راستے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپس میں تعصب ہے، آپس میں کینہ اور بغض ہے، آپس میں مخالفت ہے، شرک ہے، اسی طرح سنت مطہرہ کو چھوڑ کر بدعات پر عمل ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، پیارے پیغمبر کی نافرمانی ہے۔ افسوس ہے اس بات پر۔ تو بہرحال قرآن مجید کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے نا کہ مجھے اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے مجھے اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے۔ جتنا تعلق اس کا قرآن مجید کے ساتھ ہے اتنی اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔
قرآن اللہ کا کلام ہے، کتنا وہ اس کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، کتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے. تو جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اتنی اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن مجید اس ماہ مبارک کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی نزول قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس رات کو اتارا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ 1000 مہینے کے ایکوال نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے، جبکہ ہماری اوسط عمر ہے 60 سے 70 سال. اوپر کوئی جاتے ہیں 80 سال کے، 90 100 سال کے. اوسط عمر امت محمدیہ کی 60 سے 70 سال ہے. ہر سال اللہ ہمیں یہ رات دیتا ہے. 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے سے اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس رات میں کیا گیا صدقہ، اس رات میں کیا گیا اللہ کا ذکر 1000 مہینے سے بہتر ہے. ہم یہ سو کے گزار دیتے ہیں. چاہے معتکف حضرات بھی ہوں، رات کو سو جاتے ہیں، 2 3 گھنٹے سو گئے. بھی آپ اپنی نیند مکمل کریں، مگر صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، درس کے بعد آپ سو جائیں. 12 بجے تک سوئے رہے، پھر بھی اگر نیند کی کمی ہے ظہر کے بعد سو جائے. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یا چاہے پہلے بھی 20 دن ہیں، ان کی راتیں بہت اہم ہیں. دن تو ویسے روزے کے ساتھ ہے. ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اعتبار سے وہ دن افضل ہے، جبکہ راتوں میں سے رمضان کی رات لیلۃ القدر کی وجہ سے وہ رات اور دیگر راتیں معزز ہیں. لیلۃ القدر اس کی کہتے ہیں جی کوئی نشانیاں بتائیں. ایک نشانی کا ذکر آتا ہے کہ اس دن جب سورج نکلتا ہے اس سے اگلے دن تو اس کی شعاع نہیں ہوتی. شعاع کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کچھ نرمی ہوتی ہوگی اس کی شعاع میں. اس کے علاوہ ظاہری طور پر کہ کوئی علامت ہمیں دیکھنے کو مل جائے، یہ عام طور پہ نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہے کسی کو کوئی چیز اللہ ویسے دکھا دے، لیکن دل کو ایک سکون آتا ہے. اور سلام، رات سلامتی والی ہوتی ہے. رب کے فرشتوں کا خصوصی فرشتے اترتے ہیں. فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اترتے ہیں. من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر اترتے ہیں. تو اس لیے اس رات میں جہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کریں، جہاں پر آپ اللہ کا ذکر کریں، 1 گھنٹہ ذکر کے لیے خاص کریں، پھر تلاوت کریں، بعد میں پھر ذکر کریں، پھر دعا کریں، سبحان اللہ یہ پڑھیں، الحمدللہ یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، اللہ اکبر یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح، یہ آیت بڑی بھاری ہے، اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دینی، بھاری ہے، ہلکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی ہے، اللہ نے ان کو وہاں سے نجات دی ہے۔ ہم بھی کوئی بڑی مصیبت ہو پڑھیں گے بار بار، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی نجات دے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحمت بھیجتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ کلمات پڑھیں دعا کے۔ اللہ کے ذکر کے کلمات جتنے آپ کو آتے ہیں، کئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کو پڑھیں، چاہے شمار بھی نہ کریں۔ پھر تنہا ہو کر، ذرا اکیلے ہو کر، اکیلے کا مطلب قبلہ رخ ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اپنے رب کی تعریف کریں کہ اللہ تو نور السماوات والارض ہے، اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اے اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، اے اللہ تو غنی ہے ہم فقراء، اے اللہ تو قادر ہے ہم عاجز، اے اللہ تو مالک ہے ہم تیری ملک ہیں، اے اللہ تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں، اے اللہ تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، اے اللہ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ کی تعریف کے جتنے کلمات آپ کو آ سکتے ہیں آپ کریں، عربی میں آتے ہیں عربی میں کریں، آپ کی اپنی زبان میں آتے ہیں اپنی زبان میں کریں۔ اس کے بعد پھر پیارے پیغمبر پہ درود بھیجیں، درود ابراہیمی پڑھیں، بعد میں پھر اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور عاجزی اور انکساری سے مانگیں، اور بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ مانگیں۔ یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اگر چاہے، اللہ دیتا ہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دے، مجھے عطا کر، اللہ سے مانگے، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور دعا جو آپ کرتے ہیں کبھی تو ہو بہو اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کبھی یہ ہے کہ مصیبت بھی آنی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے ساتھ بندے نے صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اپنے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس کے بعد مصیبت بھی آنی ہوتی ہے، دعا بھی ہو بہو قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا اس کا پھر درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، دعا رہ گا نہیں جاتی۔ دعا کے آداب ہوں، بندہ حرام روزی سے بچا ہوا ہو، ورنہ اگر حرام کھاتا ہے حرام سے پلتا ہے، حدیث میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دعا کر رہا ہے، جبکہ مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا کھا کے پروان چڑھا ہے، جوانی میں اس نے قدم رکھا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حدیث میں ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے، دعا میں تو رکاوٹ آ گئی۔ جبکہ جو دعا پورے ادب کے ساتھ تقاضے کے ساتھ مانگی جاتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی، دعا کے درجے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا مناسب ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں،
کیونکہ کبھی بعض کا بندے کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ سعودیہ میں اور رات ہے، ہمارے ہاں اور رات ہے۔ چاند کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کئی لوگ خام خواہ جو ہے نا وسوسے میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رب کے معاملات ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا 1000 سال اللہ کا ایک دن، تمہارے 50,000 سال اللہ کا ایک دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر ہمیں عطا کرنا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ مختصر سی دعا سکھا دی کہ جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے ہمارے لیے۔ فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے۔ جس نے 100 قتل کیے تھے اس کی توبہ کا انداز ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک فحشہ عورت نے ایک جانور کو پانی پلا دیا، اللہ کو وہ عمل اس کا پسند آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ادھر ایک خاتون نے بلی کو باندھ دیا، نہ خود اس کو کوئی خوراک دی، نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ ادھر ادھر سے کچھ کھا لے، وہ مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر دے۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، کتنے بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بعض گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، میرے علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، انت المقدم، اے اللہ تو مقدم ہے جس کو چاہے آگے کر دے، وانت المؤخر تو مؤخر ہے جس کو چاہے پیچھے کر دے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کے کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر میدان جنگ سے بھی کوئی بھاگ جائے، حالانکہ ایک کبیرہ گناہ ہے، جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو ڈٹ کے لڑنا چاہیے، میدان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر لشکر سے بھی بھاگ جائے تب بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی، دعائیں کتابوں کی دعاؤں کی جو کتاب ہے وہ اٹھائیں، کتاب الاذکار اٹھائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اٹھائیں، نیٹ سے دعائیں نکالیں، سید الاستغفار پڑھیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے اس مہینے میں آزادی عطا فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہے وہ دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو مہنگائی کا طوفان، جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ یہ درست فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلاد حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، جو تنگی میں ہیں ان کی تنگی دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جن کے والدین رشتہ دار احباب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں وفات بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بھی کریں۔ اللہم انی اشہد انک لا الہ الا انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد
سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم صلی وسلم علی عبدک رسولک محمد اللہم انت الرحمن انت الرحیم ان رحمتک وسعت من غضبک انت المنان انت بدیع السماوات والارض انت ذو الجلال والاکرام اللہم انت الغفار وانت خیر الغافرین اللہم صلی وسلم علی عبدک رسولک محمد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری زیادتی معاف کر دے، اے اللہ ہماری کمی کوتاہی معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے، اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، اے اللہ اس جامع مسجد کے بانی کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے بزرگ جتنے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے رشتہ دار احباب فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے گھروں میں کوئی تنگی ہے دور فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، متکبرین کے کبر سے بچا، اے اللہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ جو تنگی میں ان کی تنگی دور فرما، اللہم فرج عنا یا رب العالمین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ یہ مدارس دینی مدارس ان کو بھی مضبوط فرما، اے اللہ ہمارے مرکز المودہ کو بھی مضبوط فرما، اے اللہ آسانی فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ جو تنگی میں ان کی تنگی دور فرما، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین، اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین، اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین، اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم کفر عنا سیئاتنا ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوائی سے بچا، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوائی سے بچا، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ شرک سے، نفاق سے، اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینے سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ اپنے بندے علامہ احسان علی ظہیر کے درجات بلند فرما، اے اللہ وہ جو شہداء، اے اللہ ان کی شہادت قبول فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انک سمیع کریم مجیب، وصلی وسلم علی عبدک وخلیلک وحبیبک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔